اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی ہاں، تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خواب کے متعلق علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات۔ خواب کی ماہیت اور اس کی حقیقت عضویاتی نقطہ نظر سے بیان کرتے ہوئے مسمع ابن خلدون نے حواس خمسہ کے متعلق بحث شروع کی ہے اور بتایا ہے کہ حواس خمسہ انسان کے نفس روحانیہ میں حجاب اور پردے کی حیثیت حاصل ہے، اور پھر حجاب اور اس کے اٹھ جانے اور نفس روحانیہ کے ظاہر ہونے کے متعلق دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ نفس ناطق یعنی ذات روحانی آنے والے واقعات کو کسی وقت جان لیتا ہے اور یہی خواب کی حقیقت ہے۔ حضرت علامہ لکھتے ہیں، نفس ناطق اپنی روحانیت کی وجہ سے آنے والے واقعات کا بخوبی مطالعہ کر لیتا ہے اور اپنی قوت ادراک سے کام لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ علم کمزور ہوتا ہے، یعنی خیالی سمیل اور محاکات کا باعث زیادہ صاف اور واضح نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہمیں دھندلے خواب آتے ہیں، اور ایسی حالت میں خواب کے لیے یہ تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بعض اوقات یہ علم قوی ہوتا ہے۔ علم قوی کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ محققات کی بندشوں سے پاک و مبرہ ایسی صورت میں اس کے لیے تعبیر حاجت نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات اپنی اپنی جگہ واضح اور صاف ہوتی ہے۔ ایسے خوابوں کا سبب وقوع کیا ہے، اس کی وضاحت علامہ ابن خلدون نے یوں فرمائی ہے کہ اس وقوع النفس پر ایسے لمحہ گزارنے کا سبب یہ ہے کہ نفس بذات خود ایک روحانی چیز ہے اور جسم کے مدارک سے مل کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ عقل بن جاتا ہے یا شعور بن جاتا ہے، پھر وہ ایسی روحانی ذات بن جاتا ہے کہ اعضاء اور جسم کے بغیر خود ادراک کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کی روحانیت ان فرشتوں کی روحانیت کی طرح نہیں ہوتی جن کے ذاتی تکمیل کا تعلق جسمانی یا غیر جسمانی قوا سے نہیں ہوتا، بلکہ نفس کی یہ استعداد اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے، یعنی کہ سادے لفظوں میں کہا جائے تو جب تک انسان زندہ ہے۔ پھر بعض ان میں سے اولیاء اللہ کی طرح خالص نفوس ہوتے ہیں اور بعض عام آدمیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے میرے ذیشان کو اجازت، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ روزانہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کریں اور ہر ویڈیو سے باخبر رہیے۔ دیجیے ذیشان علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔